نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے، اس کی رحمت سے آج ایک مرتبہ پھر حاضر ہوا ہوں۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے، ایک آدمی فوت ہو گیا اور وہ وراثت نقدی 35 سے 36 لاکھ روپے چھوڑ کر گیا ہے۔ وارثوں میں ایک اس کی بیوی ہے جو بیوہ ہو گئی، اور 2 اس کی بچیاں ہیں، اور ایک اس کا بچہ ہے، یعنی ایک کل وارث 4 ہیں، ایک بیوی، 2 اس کی بچیاں اور ایک اس کا بچہ۔ سوال یہ کیا ہے کہ 35 سے 36 لاکھ روپے نقدی مالیت ہے، آیا ان کو کیا ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ کیونکہ بیوہ بھی ہے، یتیم بچے ہیں۔ جواب: صرف یتیم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی جب تک کہ وہ غریب نہ ہو۔ اب یہ کیونکہ خود صاحب نصاب بن گئے، اب 35-36 لاکھ روپے کہ یہ مالک بن گئے ہیں، اور ان پر تو جب سال اس وراثت اسے تقسیم ہوگی اور جب یہ سال اس پر گزر جائے گا تو یہ خود زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، نہ کہ زکوٰۃ لینے والے۔ اکثر طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جی بیوہ ہے، اگرچہ وہ لاکھوں کی مالک ہو، یہ یتیم ہے جی اس لیے زکوٰۃ دے رہے ہیں، اگرچہ یہ لاکھوں کے مالک ہوں، صاحب نصاب کو پہنچے ہوئے ہوں، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ دوسرا سوال اسی ساتھی نے کیا، آیا یہ وراثت کس طرح تقسیم ہوگی؟ 35-36 لاکھ روپے ہیں تو 4 وارث ہیں، ایک بیوہ ہے، 2 بچیاں ہیں اور ایک بچہ ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ پہلے 8واں حصہ نکال کر بیوہ کو دیا جائے گا، باقی جو بچے گی اس کے 4 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ بیٹی کو اور 2 حصے بیٹے کو دیے جائیں گے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ کپڑے پلیت ہو گئے ہیں، عام روٹین میں پلیت کپڑوں کو بھی اسی واشنگ مشین میں دھویا جاتا ہے، آیا یہ پاک ہو جاتے ہیں یا نہیں ہو جاتے؟ جواب اس کا: دھلائی مشین میں صابن کے پانی میں کپڑوں کو دھویا جاتا ہے، اور پھر اس پانی کو نکال کر اوپر سے نیا پانی ڈالا جاتا ہے، یعنی ٹوٹی میں یا موٹر چلا کر یا نہر کے کنارے، دریا کے کنارے بار بار اسے دھویا جاتا ہے، یہاں تک کہ کپڑوں سے صابن بھی نکل جاتی ہے۔ بار بار عمل دہرانے سے، ایک دفعہ دھویا پھر نچوڑا، پھر دھویا پھر نچوڑا، پھر دھویا پھر نچوڑا، بار بار نچوڑتے بھی رہتے ہیں، دھوتے بھی رہتے ہیں، نیا پانی ڈالتے رہتے ہیں، صابن بھی نکل جاتی ہے، تو اس سے یہ کپڑے پاک ہو جاتے ہیں۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ فوم اور روئی کے گدے کو کس طرح پاک کیا جائے اگر وہ پلیت ہو جائے، یعنی اگر بستر کے طور پر استعمال کرنے سے وہ ناپاک ہو جائے، کیونکہ عموماً چھوٹے بچے پیشاب کر دیتے ہیں۔ جواب: ایسی چیز جس کو نچوڑنا ممکن نہ ہو، اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو دھو کر رکھ دیا جائے یہاں تک کہ اس کے قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں، اس طرح 3 بار دھو لیا جائے تو یہ پاک ہو جائے گا۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے، عام چھپکلی پانی میں گر گئی اور پھر نکال دی گئی، یعنی مری نہیں ہے، وہ پانی پاک ہے یا ناپاک؟ اس پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ جواب: یہ پانی پاک ہے، اس سے وضو اور غسل جائز ہے۔
ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ ناخن پالش لگانا کیسا ہے، آیا اس سے وضو اور غسل ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اگر ناخن پالش جواب اگر ناخن پالش لگی ہوئی ہو اس سے وضو بھی نہیں ہوتا اور غسل بھی نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو اتار نہ لیا جائے۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ ناخن پالش جو ہے یہ اس کو موضع جو ہیں ان پر قیاس کیا جاتا ہے، کہ اس کا سوال یہ ہے کہ ہمیں کہا ہے کہ جس طرح وضو کر کے موزہ پہن لیا جائے تو دوسرے وضو کے وقت پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف موضوع پر مسح کیا جاتا ہے، اسی طرح وضو کر کے ناخن پالش لگا لی جائے تو دوسرا وضو کرتے وقت اسے صاف کرنے کی ضرورت نہیں۔ جواب چمڑے کے موضوع پر تو مسح بلا اتفاق جائز ہے، اور ناخن پالش کو موضوع پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ناخن پالش لگی ہوئی ہو تو وضو اور غسل نہیں ہوتا، اس کو اتارنا ضروری ہے۔ حتیٰ کہ اگر موت آ جائے اس حال میں، اگر کہیں موت آ گئی ہو تو ناخن پالش لگی ہوئی ہے اس عورت کو تو اس کا غسل صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ ناخن پالش صاف کر کے غسل دیا جائے تب صحیح ہوگا، ورنہ اس طرح صحیح نہیں ہوگا۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ ہمارے امام صاحب ظہر کی نماز پڑھانے لگے تھے تو انہوں نے سورۃ فاتحہ بلند آواز سے شروع کی، ابھی انہوں نے پڑھا تھا الحمدللہ، اتنے ہی پڑھا تھا، یاد آ گیا، پھر فوراً آواز کو آہستہ کر لیا، تو آیا سجدہ صاحب واجب ہوا ہے یا نہیں؟ جواب اس کا یہ ہے، اتنا اونچا آواز میں اتنی قرات اگر پڑھ لی ہے ظہر اور عصر کی نماز میں تو سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا۔ الحمدللہ پڑھنے سے سجدہ صاحب واجب، صرف اتنا پڑھا ہے تو سجدہ صاحب واجب نہیں ہوا۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔